نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عزیز طلباء کرام، جمعہ کا مبارک دن ہے. ہم لوگ مسجد جامع میں جمع ہیں. بڑے خوش نصیب ہے وہ طلباء کہ جو جمعہ کے دن جلدی مسجد میں آ کر جمعہ تلاوت قرآن، خصوصاً سورہ کہف، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں. قرآن کریم نے ہمیں اس بات کی دعوت دی، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. فرمایا اتلو، تلا یتلو تلاوت سے، اتلو سے امر ہے، اتلو تلاوت کرو. نبی کو خطاب ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، نبی آپ پر جو نازل کیا گیا ہے قرآن کریم میں سے اس کی تلاوت کرو. اور تلاوت کے بعد بیٹھے نہیں رہنا ہے. واقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. جمعہ کے دن آپ مسجد میں آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ مسجد میں آ کر مسجد کی 2 رکعت نماز پڑھو. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکنے والی ہے. ہم طلباء کرام جو ماشاء اللہ جمعہ کے دن جلدی فارغ ہو کر مسجد میں آ جاتے ہیں، لیکن جو لوگ مسجد میں آ کر غفلت سے بیٹھتے ہیں ان کو کہا گیا، کیا کہا گیا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ. مسجد میں آ کر بیٹھ نہیں جاؤ، مسجد میں آ کر بیٹھنا نہیں ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز تم کو بے حیائی اور برائیوں سے روکنے والی چیز ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے. مسجد میں آ جانا، جلدی آ جانا بڑی نعمت ہے. باوضو مسجد میں جلدی آؤ. مسجد میں آتے ہی تحیۃ المسجد پڑھو، اور جو سنت ما ثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو آپ پڑھیے. ہمارے ہر طالب علم کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی عادت پڑنی چاہیے، کیونکہ قرآن نے نماز کے تعلق سے عجیب اعلان کیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکنے والی ہے.
ہر طالب علم کو یہ سوچنا ہے کہ نماز کیا کام کرتی ہے. تو نماز یہ کر رہی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے. مسجد میں آ کر دنیاوی باتیں نہیں کرنی ہے. مسجد میں آ کر ایسے ہی نہیں بیٹھے رہنا ہے. مسجد میں آ کر قرآن کی تلاوت کرو. مسجد میں آ کر تحیۃ المسجد پڑھو. مسجد میں آ کر سورہ کہف پڑھو. مسجد میں آ کر دعا کا اہتمام کرو. اور جو بھی کام ہو سکے ہمارے صالحہ میں سے اس کا ارتکاب کرو. اس سے تم کام کرو تو اس سے تمہاری زندگی میں انقلاب آئے گا. نماز ہماری زندگیوں میں پلٹا لانے والی چیز ہے. ہاں، مسجد میں آ کر بیٹھے نہیں رہنا. مسجد میں آ کر ہمیں اپنی زندگی میں نماز کو لانا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. ولذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر بڑی شے ہے. ذاکر زندہ ہے، غافل مردہ ہے. ذاکر زندہ ہے. مسجد میں آ جانے کے بعد آدمی سوئے گا نہیں، سونا نہیں ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا ذکر بڑی شے ہے. مسجد میں آ کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، صلاۃ المسجد پڑھنی ہے. اس کے بعد جو قرآن کریم کی تلاوت کے تعلق سے کہا گیا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھیں. بڑے ہی اچھے بچے ہیں، بڑے خوش نصیب طالب علم ہیں کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں. میں مسجد میں آیا، اس سے پہلے میں اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کر آیا کہ بھائی یہ آج کا حق حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت ہر طالب علم کو جمعہ کے دن عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی تلاوت کرے. بھائی آپ لوگ کریں گے؟ کون کون کرے گا؟ ذرا ہاتھ اونچا کرو. ماشاء اللہ. سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن مسنون ہے. ما ثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم کیوں بھول جاوے بھائی سورہ کہف کی تلاوت نہ کریں؟ ضروری ہے سورہ کہف کی تلاوت کرو. اس کے بعد آپ جلدی آ جاؤ، تلاوت کرو. پہلے تو مسجد میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھو، پھر سورہ کہف کی تلاوت کرو. پھر جو ہے تمہارے 4 رکعت مسنون، جو 4 رکعت مسنون پڑھنی ہے وہ پڑھیے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ وہ اعمال ہیں جو ما ثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اعمال حضور پاک علیہ السلام اور حضور کے صحابہ سے ثابت ہیں کہ انہوں نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی. انہوں نے جمعہ کے دن مسجد میں آتے ہی 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لی، اور انہوں نے مسجد میں آتے ہی قرآن شریف کی تلاوت کی. چاہے گھر پر سورہ کہف پڑھا، اپنے کمرے میں پڑھا یا مسجد میں پڑھا. جو طالب علم سورہ کہف کی تلاوت کرنے کے عادی بن جاتے ہیں وَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے بہت بڑا ثواب ہے. طالب علم کو جو قرأت مسنونہ ہے، ہر طالب علم کو، دور حدیث کے طالب علموں کو چاہیے کہ بھی جمعہ کے دن ہم جمعہ کی نماز پڑھیں گے. اس میں کیا سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس کو پڑھو. فجر کی 2 سنتوں میں اگر ہم سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے تو خیر کثیر ہوگا. لہذا ہر طالب علموں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ما ثبت عن رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے جو چیز ثابت ہے اس کام کو کریں۔ میری طبیعت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے میں زیادہ تر میمنی میں نہیں آ رہا ہوں، لیکن اب ٹھیک چل رہا ہوں۔ فجر کے ذکر کے اندر بھی بہت سے طلباء غفلت سے کام لیتے ہیں۔ ارے بھائی، ذکر کرنے کا ایک معمول بنایا تو اس میں یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ بڑے مولانا نہیں آئیں گے تو اپنے نہیں کریں گے، نہیں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی فلا تکفرون۔ قرآن کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ بھائی بڑے مولانا ہوں گے تبھی ہم ذکر کریں گے، غلط۔ آپ بھی مولانا ہو گئے، آپ دورے کے طلباء، یعنی آپ اب ہمارے پاس جتنے مدت رہنے والے ہیں وہ گن لیجیے کہ کتنے دن ہمیں رہنا ہے۔ فارغ ہونے والے طالب علم کو سنتوں کا اہتمام، ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کل تم چلے جاؤ گے تو کیا کرو گے بھائی؟ ہم تھوڑے تمہارے ساتھ آئیں گے، تم جہاں جائیں گے وہاں کوئی مشرق میں جائے گا، کوئی مغرب میں جائے گا، کوئی شمال میں جائے گا، کوئی جنوب میں جائے گا۔ جاؤ بھائی، ہم نے ہمارا کام کر دیا، ہم نے تم کو قرآن سکھا دیا، حدیث پڑھا دیا، ہم نے تم کو سب کچھ کر دیا، ہم نے کیا تمہارے لیے نہیں کیا؟ طلباء کی راحت اور سہولت کے لیے جامعہ نے سب کچھ کر دیا۔ کسی طالب علم کے ساتھ ناانصافی نہیں۔ جامعہ ہمیشہ ہر طالب علم کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کرتا ہے کہ بھائی جامعہ نے ایک نظام بنایا کہ بھائی طالب علم کو وظیفہ دو، تو اس میں ایسا نہیں کہ ایک کو دو نہ ایک کو نہ دو، نہیں، سب کو۔ جامعہ نے نظام بنایا کہ کپڑے دھونے کا نظام بناؤ تاکہ ہمارے بچوں کو کپڑے دھونے میں ان کا وقت ضائع نہ ہو، تو سب کے لیے قانون کر دیا۔ تو جامعہ آپ کے لیے ساری ہمدردی کرتا ہے، اور یہ جامعہ اپنا فرض سمجھتا ہے کہ ہر طالب علم کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہر طالب علم کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے والا، پڑھانے والا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل صالح کرنے کی